کائنات کا آغاز تقریباً 13.8 بلین سال پہلے ایک انتہائی گرم، گھنے مقام سے ہوا، جو بگ بینگ کے نام سے مشہور واقعے میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ توانائی مادے میں تبدیل ہو کر ہائیڈروجن اور ہیلیم بناتی ہے، جو بعد میں کشش ثقل کے تحت ستاروں اور کہکشاؤں کو بنانے کے لیے یکجا ہو کر سیارے اور ہمارے نظام شمسی کی تشکیل کرتی ہے۔ سائنسی کہانی بگ بینگ تھیوری۔ انفرادیت: 13.8 بلین سال پہلے ہر چیز ایک چھوٹے، شدید گرم اور گھنے نقطے میں موجود تھی۔ توسیع: ایک تیز رفتار توسیع ہوئی، خلا میں دھماکہ نہیں بلکہ خلا کی توسیع ہوئی، جس سے کائنات تیزی سے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ابتدائی سوپ: منٹوں کے اندر پروٹون اور نیوٹرون بنتے ہیں جو آپس میں ٹکرا کر ابتدائی عناصر پیدا کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم کی مقدار کا پتہ لگاتے ہیں۔ پہلے ستارے اور کہکشائیں: کروڑوں سالوں کے بعد کشش ثقل نے گیس کے گھنے خطوں کو اکٹھا کیا، جس سے پہلے ستاروں کو بھڑکایا اور کہکشائیں بنیں۔ ہمارا نظام شمسی: تقریباً 9 بلین سال بعد ایک نیا ستارہ، ہمارا سورج، آکاش گنگا کے اندر تشکیل پایا، جس کے ساتھ زمین بھی شامل ہے۔ تخلیق کی داستانیں: یہودی مسیحی پیدائش: اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں عدم سے پیدا کیا۔ پہلے دن روشنی کو اندھیرے سے الگ کیا گیا، اس کے بعد آسمان، زمین، نباتات، سورج، چاند، مخلوقات اور آخر میں انسان۔ ہندو مت: کائنات برہما کے ذریعے تخلیق کی گئی ہے، وشنو کے ذریعے برقرار رکھی گئی ہے اور شیو کے ذریعے پیدائش اور پنرجنم کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں تباہ کر دی گئی ہے۔ قدیم مصری: کائنات ابتدائی افراتفری والے پانیوں سے ابھری، جس میں سورج دیوتا آٹم نے کائنات کی ساخت کو لایا۔ قدیم یونانی: قدیم افراتفری پہلے موجود تھی، جس سے گایا یعنی زمین اور دیگر دیوتا نمودار ہوئے۔ سائنسی اور مذہبی دونوں بیانیے وجود کی بے پناہ پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ سائنس جسمانی پروسیس اور مذہب فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جیسا کہ APUS مقالے اور جینیسس مقالے کے جوابات علامتی یا روحانی معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے کائنات، آسمان اور زمین کو 6 مختلف ادوار میں تخلیق کیا۔ ایک متحد حالت سے شروع کرتے ہوئے ایک بگ بینگ واقعے سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے بعد خلا کی توسیع ہوتی ہے۔ کائنات ابتدائی طور پر دھوئیں کی طرح تھی، بعد میں ستاروں، سیارے اور پانی پر مبنی زندگی کی تشکیل، مقصد اور ترتیب کے ساتھ ڈیزائن کی گئی۔ قرآنی تخلیق بیان کے اہم پہلو: ابتدائی اتحاد اور علیحدگی۔ قرآن کہتا ہے، آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ سورہ الانبیاء 21:30 ایک متحد اصل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی۔ دھوئیں کی حالت: اس علیحدگی کے بعد ٹھوس ڈھانچے بنانے سے پہلے آسمان دھوئیں یا گیسی گرم مادے یعنی دخان کی حالت میں تھے۔ سورہ فصلت 41:11۔ 6 ادوار یعنی ایام: تخلیق 6 ادوار میں ہوئی، جنہیں مراحل یا ایام سے تبدیل کیا جاتا ہے، 24 گھنٹے کے دنوں سے نہیں، جس میں زمین اور آسمان کی تشکیل شامل ہے۔ کائنات کی توسیع: قرآن مسلسل توسیع کا ذکر کرتا ہے، اور ہم نے ہی کائنات کو اپنی تخلیقی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسعت دے رہے ہیں۔ سورہ الذاریات 51:47۔ زندگی کی ابتدا: پانی کو تمام جاندار چیزوں کی بنیاد کے طور پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آیت ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، سورہ الانبیاء 21:30۔ با مقصد تخلیق: تخلیق بیکار یا کھیل نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، جسے ایک مقررہ مدت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کا اختتام مستقبل کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ ترتیب اور استحکام: اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور سیاروں کو مدار میں رکھا اور استحکام فراہم کرنے کے لیے زمین کو پہاڑوں کے ساتھ قائم کیا۔ تخلیق کے کھاتے کا مقصد انسانیت کے لیے ایک نشانی ہے، تاکہ وہ کائنات کے اوریجن کے بارے میں سائنسی تحقیقات کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسلام کی تخلیق کی کہانی: قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ مسلمان اس وضاحت کو 6 مختلف ادوار یا ادوار سے تبدیل کرتے ہیں۔